قربانی کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت وضع کی کہ قربانی کے جانور لے کر قصاب کو دے دینا اور کہنا بھئی قربانی کر دینا، قربانی تو یہ بھی قبول ہو جائے گی لیکن دلوں کا تقوی کمال پر نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جو جانور اللہ کی رضا پر جس کا خون گرانا ہی مقصود قربانی تھا، اگر وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ گرایا تو قربانی مقصود کو نہ پہنچے۔ اس لیے حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر بھر قربانی کی ذبح اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضور نے قربانی کا ذبح ہمیشہ اپنے مقدس ہاتھ سے فرمایا، وہ سراپا رحمت للعالمین، جس کے ہاتھ میں کسی جان کو ادنا سی تکلیف دینے کا بھی تصور نہ تھا، لیکن قربانی خدا کے قرب کی اتنی لطف کی منزل تھی کہ اس کو حضور ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے لیے بکرا منگوایا اور مجھے فرمایا عائشہ چھری لے آ، میں چھری اٹھا کر لے آئی۔ حضور نے جب چھری کو دیکھا تو فرمایا کہ اسے پتھر کے ساتھ تیز کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے پتھر سے رگڑ کر چھری کو تیز کیا۔ تو حضور کا یہ حکم قصابوں کے لیے بھی انتہائی تنبیہ اور انتہائی نصیحت کا باعث ہے۔ سبب یہ ہے کہ اگر چھری تیز نہ ہوگی تو ذبح میں جانور کو تکلیف ہوگی، اور اسلام اتنا مذہب رحمت ہے کہ وہ جانور کو جان نکلتے ہوئے بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ اس کی جان نکالنے کا بھی وہ طریقہ تجویز کرتا ہے کہ جان نکلے مگر تکلیف سے نہ نکلے۔ تو وہ اسلام جو اس جانور کو، جس جانور کا وقت ہی اب اجل کا آ گیا ہے، جس کی جان کو نکلنا ہی نکلنا ہے، جس پر موت نے وارد ہونا ہے، اس لمحے موت میں بھی جو اسلام جانور کو ادنا تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ اسلام کسی انسان کو یہ حق کس طرح دے سکتا ہے کہ وہ زندہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیا کرے، زندہ انسانوں کو اذیت دیا کرے، زندہ انسانوں کی جان تلف کر دے، زندہ انسانوں کا حق تلف کر کے اسے پریشان کر دے، زندہ انسانوں کو بےعزت کر کے اس کا حق تلف کر دے اور پریشان کر دے۔ تو اسلام قدم قدم پر نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں تک کے بھی حقوق کی مدافعت اور محافظت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے چھری تیز کر دی، جب تیز ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو خود زمین پر گرا دیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جانور کے پہلو پر حضور نے خود اپنا قدم مبارک رکھا۔ اور پھر یہ بھی سنت میں سے ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے قبلہ رخ نچایا جائے، اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے، اس لیے کہ جب ذبح ہو اور خون کی دار نکلے تو دار کا رخ بھی خدا کے گھر کی طرف ہو۔ اگر خدا کے گھر جا کر دوران حج قربانی کا موقع نصیب نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، ذبح کرتے وقت تو جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر دو اور تمہارا رخ بھی خدا کے گھر کی طرف ہوگا، اور خون کی دار بھی نکلے گی تو خدا کے گھر کی طرف ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے بہانے ہیں اپنی نیت کے حسن کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے، تاکہ خدا کی ذات آپ کی نیت کے حسن کو دیکھ کر راضی ہو جائے اور ادنا سے عمل کو قبول کرے۔ تو قبلہ رخ حضور نے چاہتے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے قدم مبارک جانور کے پہلو پر رکھا اور ذبح کرتے ہوئے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ھذا من محمد وآل محمد ومن امت محمد، کہ باری تعالیٰ یہ تیرے نام پر میں نے قربانی کر دی، اسے ذبح کر دیا، اسے اپنی بارگاہ میں محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور پوری امت محمد کی طرف سے قبول کروا۔ اور اس پر محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفضلاً پوری امت کو قربانی کے ثواب میں شریک کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ وہ نبی، وہ سراپا رحمت نبی، وہ سراپا محسن، جس کا ایک عمل جو کرتا تو اللہ کے لیے تھا لیکن اس کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے قربانی کے عمل کے ثواب سے بھی میری امت خارج نہ ہو، وہ اس عمل کے دائرے میں بھی اجر میں امت کو شریک کرتا تھا۔